حضرت نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. اس زمانے میں جامع مسجد میں ایک ہی نماز ہوتی تھی، تو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد حضرت نانوتوی کا بیان ہوتا تھا. تو ایک دن حضرت نے نکاح بیوگان پر بیان شروع فرمایا کہ جو عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں یہ غلط ہے، ان کا نکاح ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پوچھنی ہے. تو حضرت نے فرمایا مول صاحب بیٹھ جاؤ، میں ابھی آیا، اور لنگی کندھے پر ڈالی، یہ گئے وہ گئے. تو لوگ سمجھے کہ حضرت کو پیشاب زور کا لگا ہوگا، اس لیے حضرت اٹھ کے چلے گئے، گھر گئے. حضرت کی ایک بہن بیوہ تھی اور بوڑھی تھی، داماد کا بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے گھر جا کر بہن کے پیروں میں پگڑی رکھ دی اور کہا بہن ایک سنت کی زندہ کرنے کا وقت آیا ہے، اگر آپ نکاح کر لیں تو ایک سنت زندہ ہو سکتی. تو بہن نے کہا بھیا میرے منہ میں دانت نہیں رہے، میں کیا نکاح کروں گی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کر لیں آپ. تو کہا بھیا تو کہتا ہے تو کرا دے. تو دارالعلوم کے ایک دربان کا چند دنوں پہلے بیوی کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت نے کسی کو بھیج کر وہ دربان کو بلایا اور اس سے کہا بھائی تو میری بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو ہکا بکا رہ گیا، حضرت کی بہن سے ایک دربان چپرا تھی. تو حضرت نے 2-3 گواہ بلائے اور گواہ بلا کر کے بہن کا اس دربان سے نکاح کر دیا. اب یہ بہن تو نکاح کے قابل ہی نہیں، لیکن نکاح ہو گئے. پھر حضرت لنگی اٹھا کر کے جامع مسجد میں آئے، مجمع سارا بیٹھا ہوا تھا. حضرت ممبر پر آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ بھائی پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے تھے. تو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نکاح بیوگان کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، آپ کی بہن تو بیوہ بیٹھی ہے. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ میری بہن بیوہ نہیں ہے، اس کا نکاح ہوا ہے اور دارالعلوم کا فلاں دربان ہے اس سے نکاح ہوا ہے. اور وہ دربان بھی حضرت کے ساتھ آ کر وہیں بیٹھا تھا. کیوں بھائی کھڑا ہو؟ وہ کھڑا ہوا. کیوں بھائی میری بہن کا نکاح تیرے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اس نے کہا ہوا. اس واقعے کا اتنا اثر پڑا کہ شام ہوتے ہوتے دیوبند میں کوئی بیوہ نہیں رہی جس کا نکاح نہ ہو.